پراسرار تعمیرات۔ دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں سے صرف ایک عجوبہ امتداد زمانہ کے ہاتھوں سے محفوظ رہا ہے، یعنی مصر کے اہرام، جن کی تعمیر کے 2000 برس بعد جا کر غیر مصریوں کو ان کے وجود کی خبر اس وقت ہوئی جب قریباً 450 قبل مسیح میں یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے انہیں دیکھا اور انہیں پائریمس کہا، جو قدیم مصری لفظ پیریمس یعنی کہ عمودی بلندی سے مشتق ہے۔ انگریزی لفظ پیرامڈ کی اصل بھی یہی ہے، جبکہ اردو لفظ احرام کی اصل عربی ہے، جہاں حرم کے معنی قدیم چیز کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اہرام خوفو یا چیوپس نامی فرعون نے تعمیر کرایا، جس کے نزدیک چھوٹے اہرام دیگر فرعونوں کے ہیں۔ غزہ کے یہ اہرام قاہرہ سے 10 میل دور ہیں۔ نپولین کے ماہرین نے کہا تھا کہ ان تینوں اہراموں کے پتھروں کو استعمال کر کے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اس سے تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کی جسامت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خوفو 4700 قبل مسیح کا واحد مصری حکمران تھا جس نے 50 برس حکومت کی۔ اس کے حرم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ سوائے گیلریوں اور کمروں کے مکمل طور پر ٹھوس ہے۔ 6600 برس پرانی اس ساخت کی اتنی پائیدار اور مکمل نقل موجودہ دور میں بھی بنانا بہت مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ اوپر جاتے ہوئے پتھروں کا حجم کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 481 فٹ کی بلندی پر صرف ایک سل دھرنے کی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن اب اہرام کی بلندی امتداد زمانہ کے سبب 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اہرام کی بیرونی طرف ایک زمانے تک ہموار و چکنی تھی، لیکن بعد میں مکانوں کی تعمیر کے لیے ان خوبصورت پتھروں کو نکال لیا گیا۔ یہ چونے کے پتھر تھے جو سورج کی روشنی میں خوب چمکتے تھے۔ اہرام میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں ان میں سے بعض 30 ٹن وزنی ہیں، جبکہ اوسطاً وزن قریباً 2.5 ٹن بنتا ہے۔ اہرام کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ ان وزنی سلوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والا مسالہ اب تک نہیں بنایا جا سکا۔ کاریگروں نے اس خوبی سے سلوں کو جوڑا ہے کہ جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔ اس اہرام کی کئی گز موٹی دیواروں میں بمشکل 0.0008% فرق پایا گیا ہے۔ کرینوں کے بغیر اتنی عمدہ تعمیر کیوں کر ممکن ہوئی؟ ہر پتھر کو سیٹ کرنے کے لیے اٹھا کر رکھنا بار بار کس طرح ممکن ہوا؟ ہیروڈوٹس کا بیان تھا کہ 1,00,000 افراد 20 سال تک مشقت کرتے رہے تب کہیں جا کر اہرام مکمل ہوا تھا۔ اتنے لوگ صحرا میں کھانا پانی کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ ملکی معیشت ایسا شاہی خرچ کس طرح برداشت کر رہی تھی؟ کیا یہ لوگ غلام تھے؟ معلوم ہوا ہے کہ اہرام کی تعمیر غلاموں نے نہیں کی، بلکہ وہ لوگ مزدور تھے جنہیں گندم، لہسن اور دوسری اشیاء خوردنی کی شکل میں مزدوری دی جاتی تھی۔ چنانچہ 1971 میں آکسفورڈ کے ڈاکٹر کرٹ نے نظریہ پیش کیا کہ در حقیقت سیلاب کے زمانے میں بے روزگار مصریوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر یہ عمارت تعمیر کرائی گئی تاکہ انہیں مفت خوری کی عادت نہ پڑے اور یہ عوامی بہبود کا ایک ذریعہ بنا رہے۔ مصر کے عظیم اہرام کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ محض فرعون خوفو کا مقبرہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ کی گزشتہ تمام تر واقفیت اور دانائی کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کے چپے چپے سے علم و آگہی کا احساس عیاں ہے۔ جدید دور میں انسان معلومات اور یادگار اشیاء کو دھاتی بکسوں میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ اگلی نسلیں انہیں کھود کر دریافت کر لیں اور اپنے اجداد کی ترقی سے آگاہ ہو سکیں۔ ایسے بکسوں کو ٹائم کیپسول کہا جاتا ہے۔ بعض ماہرین غزہ کے اہرام کو بھی ایک ٹائم کیپسول کہتے رہے ہیں، جو قدیم اور جدید تہذیبوں کے سنگم پر کھڑا آنے والوں کو ماضی کے مالکوں کی حیرت انگیز بصیرت کا احوال سناتا ہے۔ خزانوں کی تلاش میں یہ اہرام بار بار نقب زنی کا شکار ہوتا رہا، مگر پہلی بار دیکھنے والوں کو حیرت اور مایوسی ہوئی کہ وہاں سے کوئی دولت برآمد نہ ہوئی۔ اور تو اور بادشاہ کی ممی بھی مقبرے سے غائب تھی، نہ جانے اسے رکھا بھی گیا تھا یا نہیں۔ تب کہا گیا کہ اصل دولت تو وہ علم ہے جو اس ٹائم کیپسول میں چھپا ہوا ہے۔ المسعودی نے کہا تھا کہ فرعونہ نے اپنے اہرام کے معماروں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ اصلی علوم و دانش کا نچوڑ بھی اس عمارت میں رکھ دیں تاکہ آئندہ آنے والے اس سے مستفید ہو سکیں۔ مصر پر عرب مسلم حملہ آوروں کو ان روایات کا علم تھا جن کے مطابق اہراموں میں زنگاری سے محفوظ حیرت انگیز اسلحہ اور نہ ٹوٹنے والے شیشے کا مضبوط سامان رکھا گیا تھا۔ یہ روایت بھی تھی کہ اسکندریہ کا روشنی کا مینار مضبوط شیشے کے ایک بڑے چبوترے پر تعمیر کیا گیا
اور یہ تکنیک بھی فرعونہ مصر کی ہی عطا کردہ تھی۔ عظیم اہرام کی اہمیت کا اندازہ 19ویں صدی کی ابتدا میں ہونا شروع ہوا۔ نپولین نے مصر فتح کیا تو فوجی انجینئروں نے مصر کا نقشہ بنانے کے لیے اہرام کو ایک سہل عمارت کے طور پر چنا۔ اب جو کام شروع ہوا تو یہ حیرت انگیز بات معلوم ہوئی کہ اہرام کی مشرق کی سمت عین مشرق کی جانب ہے۔ قطب نما کے بغیر ہزاروں سال پہلے یہ حیرت انگیز کارنامہ کس طرح سر انجام دیا گیا؟ یہ معمہ بھی سامنے آیا کہ کیا زمین کے شمالی قطب کی سمت کا ادراک اتنا پہلے کیا جا چکا تھا؟ گزشتہ 200 برس کے دوران فلکیات، تعمیرات، طبیات اور روحیت کے بے شمار ماہرین نے غزہ کے عظیم اہرام پر تحقیق میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں، مگر تاحال اس کے معموں کی فہرست میں اضافہ ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اہرام سازی کی روایت صرف مصر تک محدود نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اہرام اور اہراموں سے مشابہ تعمیرات کا مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ ایک اصطلاح اہرامی پٹی سے پتہ چلتا ہے کہ مصر، میسوپوٹیمیا، یورپ، شمالی و جنوبی امریکہ، انڈیا، وسطی ایشیا، انڈونیشیا تک اہرام موجود ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا قدیم انسانوں کے ذہن میں اجتماعی طور پر حرم کی پراسرار شکل میں کوئی خاص اہمیت تھی؟ اہرام کا بھوت اب تک انسان پر سوار ہے۔ ایک جانب جہاں جدید تعمیرات میں اہرامی عنصر دیکھنے میں آتا ہے تو دوسری جانب عام استعمال کی اشیاء مثلا دودھ اور جوس محفوظ کرنے کے لیے اہرامی شکل کے پیکٹوں میں بند کیے جاتے ہیں۔ چین کے شنسی صوبے میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فضائیہ نے اطلاع دی کہ یہاں فضا سے مٹی کے بنے ہوئے بہت سے اہرام دکھائی دیے ہیں جو جسامت میں غزہ کے عظیم اہرام سے بھی 2 گنا بڑے ہیں۔ ان کی تصاویر فضائیہ کے ریکارڈ میں محفوظ کر لی گئیں۔ سوویت رسالے ٹیکنالوجی آف یوتھ کی ایک اشاعت میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ روسی خلائی جہاز نہم نے چاند پر کچھ عجیب نشانات کی نشاندہی کی ہے۔ روسی ماہرین نے چاند پر اہرام کی مانند نوکدار ساختیں دیکھنے کا دعویٰ کیا جو ان کے مطابق بحر سکون یعنی چاند کے ایک حصے میں دکھائی دی ہیں۔ تعمیرات کے حوالے سے ہندوستان کی تعمیراتی تکنیک اور انداز بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں عجیب و غریب جدت طرازیاں کی جاتی رہی ہیں۔ مثلاً البیرونی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے دیکھا تھا کہ ایک مندر میں ایک لوہے کا مجسمہ ایک کمرے کے بیچ فضا میں معلق ہے اور توہم پرستوں کا بتوں پر یقین پختہ کر رہا ہے۔ محمود غزنوی نے اس امر کا سبب دریافت کرنے کے لیے جب کمرے کی چھت سے چند اینٹیں نکلوائیں تو بت ایک جانب جھک گیا اور مزید اینٹیں نکالنے پر زمین پر آ گرا۔ پنڈتوں نے کمرے کے چاروں طرف ہر جانب مقناطیس جڑا دیے تھے۔ مغل شہنشاہوں کے دور میں بھی تعمیراتی عجوبے موجود تھے۔ اکبر اعظم کے عہد کے ایک حکیم علی نے آگرے میں ایک حوض کے نیچے ایک روشن اور ہوادار کمرہ بنوایا جہاں وہ مطالعہ کرتا تھا۔ ملاقاتی ایک سیڑھی کے ذریعے پانی میں اتر کر کمرے میں داخل ہو جاتے لیکن چھت کے سوراخ سے کمرے میں ایک قطرہ پانی داخل نہ ہوتا۔ اکبر اور جہانگیر دونوں بادشاہوں کو یہاں آنے کا موقع ملا تھا۔ تز کے جہانگیری میں بھی اس کا حال درج ہے۔ اکبر اعظم کے عہد میں گجرات کا اکبری حمام بھی اس حوالے سے ممتاز ہے۔ روایات کے مطابق حمام کے نیچے مخصوص کیمیائی مادوں سے تیار شدہ دیا اپنے لو کی تپش سے پورے حمام کو گرم رکھتا تھا۔ یہ عجیب و غریب دیا ماضی میں تحقیقات کے دوران بجھ گیا اور پھر کبھی روشن نہ ہو سکا۔ نامعلوم کس طریقے سے صرف ایک لو نہ صرف مختلف کمروں کے مختلف درجہ حرارت کو برقرار رکھتی تھی بلکہ حمام میں بھی بھاپ پیدا کرتی تھی۔ اس حمام کے حوالے سے یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ اب پانی گرم کرنے کے لیے جلائی جانے والی لکڑیوں کی راکھ اور حمام کا گندا پانی زیر زمین کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ دہلی میں قطب مینار کے قریب لوہے کا ایک 30 فٹ لمبا ستون کھڑا ہے جو اشوک کا ستون کہلاتا ہے۔ 600 برس تک یہ ستون مترا مندر میں پڑا رہا۔ اس پر ایک عدد گرودا یعنی افسانوی پرندہ نصب تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں مسلمان اسے دہلی اٹھا لائے اور گرودا اکھاڑ کر الگ کر دیا گیا۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ لوہے کا یہ ستون اب تک ویسے کا ویسا ہی کیوں ہے، حالانکہ زنگاری کے عمل سے اسے کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ قطب مینار کے قریب ہی لوہے کا ایک بڑا سا ٹکڑا دھرا ہے جس میں بڑی عمدگی سے سوراخ کیے گئے ہیں۔ روایت ہے کہ انگریزوں کے دور میں ایک شخص گاہک کی خواہش کے مطابق چوکور، مستطیل، گول، غرض یہ کہ ہر شکل اور ہر سائز کا لمبے سے لمبا سوراخ کر دیتا تھا۔ ایک انگریز کپتان نے تجربے کی خاطر یہ سوراخ کروائے اور اس کے بعد کاریگر سے اس کا طریقہ دریافت کیا، لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ لالچ، دھمکیاں، مار پیٹ کچھ بھی کاریگر ہوتے ہوئے دکھائی نہ دیا۔
تو کپتان نے اس کاریگر کے لڑکے کو باپ کے سامنے پیٹنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد کاریگر نے کپتان سے کہا کہ میں یہ راز صرف اس شرط پر بتانے کو تیار ہوں کہ میرے بیٹے کو گولی مار دو۔ تھوڑی سی بحث کے بعد اس لڑکے کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب کپتان نے طریقہ کار دریافت کیا تو کاریگر گویا گونگا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس راز سے صرف میں اور میرا یہ بیٹا واقف تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ یہ زد و کوب اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی، بس وہ تو ختم ہو گیا، اب میں بھی ایک لفظ نہ بتاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کاریگر کوئی مخصوص چکنا نباتاتی مرکب استعمال کرتا تھا جس سے لوہے میں ہر ساخت اور جسامت کا سوراخ کر لیا کرتا تھا۔ کیا ایسے کسی مرکب کا وجود ممکن ہے؟ اسی سے ملتی جلتی روایات ریڈ انڈین قبائل میں ملتی ہیں۔ دیگر تہذیبوں سے الگ تھلگ صدیوں ترقی کی حیرت انگیز منزلیں طے کرنے والی ریڈ انڈین اقوام کی تعمیرات دیکھنے والے پکار اٹھتے ہیں کہ بلا شبہ یہ لوگ نہایت عظیم فنکار تھے۔ ان لوگوں نے اہرام تعمیر کیے، پتھروں پر پیچیدہ نقوش بنائے اور نامعلوم طریقے استعمال کرتے ہوئے ہزاروں ٹن وزنی پتھر ایک سے دوسری جگہ منتقل کیے۔ یہ مصریوں سے بڑھ کر عظیم فنکار تھے۔ اہل مصر تو لوہے کے استعمال سے واقف تھے، لیکن امریکہ کی سرزمین سے یہ دولت ریڈ انڈینوں کے ہاتھ نہ لگی تھی، اور لوہے کے استعمال کے بغیر ایسے مکمل اور پیچیدہ نقوش بنانا کوئی مذاق نہیں۔ پیرو اور بولیویا کے علاقے میں انڈین قبائل کی چونکا دینے والی تعمیرات موجود ہیں۔ ان سنگین عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اس عمدگی سے ایک دوسرے کے قریب رکھا گیا ہے کہ ان کے درمیان درز نہیں ہے۔ بعض پتھر قائمہ زاویہ کونوں کے ہیں اور بعض 32 زاویوں کی سطح پر مشتمل ہیں، جو عین ایک دوسرے پتھروں کی سطحوں کے ساتھ منطبق ہوتی ہیں۔ اس عجیب و غریب طرز تعمیر کا ایک ہی سبب دکھائی دیتا ہے، یعنی زلزلہ سے بچاؤ۔ جیسا کہ ہسپانویوں کی تعمیرات زلزلوں سے برباد ہو جاتی تھیں، لیکن یہ قدیم تعمیرات زلزلہ پروف ثابت ہوئیں۔ اتنے وزنی پتھر کیوں کر لائے گئے؟ اتنی سطحوں کو فٹ کرنے کی خاطر بار بار پتھروں کو دیوار میں لگانا اور پھر نکال کر تراشنا کیوں کر ممکن ہوا؟ یہ کیا راز ہے کہ تمام پتھر ایک دوسرے سے اپنی ساختوں سے منسلک ہو کر پوری عمارت کو ایک نظر نہ آنے والی زنجیر سے باندھے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کیسے اوزار تھے جو پتھر کو مخصوص زاویے سے عمدگی سے تراشتے تھے؟ روایات بتاتی ہیں کہ قدیم عماروں کے پاس نباتاتی محلول تھا جس کے تابکار اثرات پتھروں کو نرم کر دیتے تھے۔ کرنل پی ایچ فاسیٹ، جو 1925 میں برازیل میں کسی گمشدہ لیکن آباد انڈین شہر کو تلاش کرتا ہوا غائب ہو گیا تھا، اسی خیال کا حامی تھا۔ اس کا بیان تھا کہ سروڈی پاسکو کے مقام پر امریکی کارکنوں کو ایک بند برتن ملا تھا۔ وہاں ایسے برتن جن کی شکل انسانی سر یا جسم یا پھر حیوانی شکل کی ہو عام ملتے تھے، انہیں ہواکا کہتے ہیں۔ ان ہواکا میں عام طور پر سونا، غلہ یا مایعات کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ امریکیوں نے ایک مقامی کارکن کو اس ہواکا میں موجود مایا کو پلانے کی زبردستی کوشش کی تو وہ بیچارہ گھبرا گیا اور ہواکا کو پٹخ کر توڑ دیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جہاں مایا گرا تھا وہاں چٹان نرم اور لچکدار سی ہو گئی ہے جو بعد میں سخت ہو گئی۔ ایک اور شخص کا قصہ مشہور ہے جو اپنے گھوڑوں کی تلاش میں گیا۔ واپس آنے پر اس نے مہمیز دکھائی جو پگھل سی گئی تھی۔ اس سے لوگوں نے تصدیق کرائی کہ جنگل میں وہ ان چھوٹے پودوں کے بیچ سے گزرا تھا جن کی موٹی پتیوں کا رنگ سرخ تھا اور جو روایات کے مطابق اس علاقے کے انکا نامی قبائل کے زیر استعمال تھی۔ اسی طرح آئیوان سینڈرسن کے بیان کے مطابق انڈیز کے علاقے کی چھوٹی چڑیاں اچھلتے پانیوں کے اوپر سخت چٹانوں میں سوراخ کرنے کے لیے پہلے سرخ پتی سے رگڑ کر نرم کرتی ہیں اور پھر کرید کو سوراخ بناتی ہیں۔ لیکن چارلس برلیز نے ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کرنل فاسیٹ ایسے پتوں کا ایک نمونہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور نہ ہی اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ پتھروں کو نرم کرنے والا مادہ ان برتنوں کو کیوں نرم نہیں کر دیتا تھا جن میں اسے رکھا جاتا تھا، اور نہ ہی وہ گھوڑے کی ٹانگوں پر اثر انداز ہوتا تھا، اور نہ ہی اس پرندے کی چونچ پر جسے آئیوان سینڈرسن نے دیکھا تھا۔ چلیے یہ بات جھوٹ سہی، لیکن تعمیرات تو اپنی جگہ قائم ہیں اور اپنے بنانے والے پراسرار لوگوں کی بے پناہ ذہنی صلاحیت کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اسے جھوٹ کہہ کر نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ جنوبی امریکہ میں سڑکوں کی تعمیر کرنے والے لوگوں نے پیرو کے مغربی کنارے پر زمین پر عجیب و غریب لمبی لمبی گہری لکیریں دیکھیں۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ خطوط 2000 سال پرانی انکا نامی ریڈ انڈین قوم نے بنائے تھے۔ 1927 میں پیرو حکومت نے علاقے کے سروے کے لیے ہوائی جہازوں کا استعمال کیا۔
جب پہلا جہاز پہلی مرتبہ 3000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو اس پر سوار ماہر نے ان پراسرار خطوط کو حیرت سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ صحرا کی یہ لکیریں بے ترتیب نہیں بلکہ یہ خاص قسم کی شکلیں بنا رہی ہیں۔ جب جہاز 6000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ اور وہ ماہر چونک اٹھے۔ ان کے سامنے چاروں طرف تحت نگاہ آرٹ کی دنیا کا سب سے بڑا شاہکار موجود تھا۔ ایک بہت بڑی مکڑی، بہت بڑا بندر، مچھلی، کیڑے مکوڑے، پرندے، انسانی اشکال، 100 سے زیادہ چکر کھاتی لکیریں، مثلثیں اور 13,000 بالکل سیدھے خطوط، ایک قاتل ویل اور ایک ایسا شکرا جس کے پروں کا پھیلاؤ 200 فٹ سے زائد تھا، اس صحرا کی ڈرائنگ بورڈ کی زینت تھے۔ اس کے علاوہ بعض نامعلوم چیزوں کی اشکال بھی موجود تھیں۔ اس سے پہلے کسی مہذب انسان نے ان شکلوں کو نہ دیکھا تھا، کیونکہ زمین پر رہ کر ان کو پہچاننا ناممکن تھا اور یہ محض بالائی فضا سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اور کیوں بنائی گئیں۔ ایک عرصے تک ان پراسرار تعمیرات کو انکا کی سڑکیں کہا جاتا رہا اور نزکا نامی شہر اور صحرا کی رعایت سے اب نزکا خطوط کے نام سے مشہور ہیں۔ نزکا کے قدیم باسیوں نے بھاری پتھر گھسیٹ کر صحرا کی بھوری زمین کے نیچے کی زردی مائل بھوری زمین کو ظاہر کر کے یہ لکیریں کھینچی ہیں۔ یہ لوگ 400 قبل مسیح سے 900 عیسوی تک کے دوران صدیوں تک اتنی سخت مشقت کرتے رہے ہوں گے۔ ان کا قوم کے آباء کا دور 200 قبل مسیح سے شناخت کیا جاتا رہا ہے۔ انکا کی سڑکیں کیسے تعمیر ہوئیں؟ ایک جرمن خاتون ماریا ریش نے تحقیق و جستجو کے بعد یہ کہا ہے کہ نزکا کے قدیم باسیوں نے بڑی اشکال کی تعمیر کے لیے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے نمونے بنا رکھے تھے، جیسا کہ نزکا کے صحرا کے قریب رہنے والے انڈینز کا بیان تھا کہ انہیں نالیوں میں خشک لکڑیوں کے گٹھے کئی مقامات پر پڑے ملے تھے۔ 300 سے 500 عیسوی کے دور کے کپڑے کے وہ ٹکڑے جو نزکا سے دریافت ہوئے ہیں، ان پر یہی اشکال چھوٹی جسامت میں بنائی گئی تھیں۔ کشیدہ کاری کے ان چھوٹے نمونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان آرٹ کے شہپاروں کے خالق زمین پر چلتے ہوئے ہر قدم کو کشیدہ کاری کے ایک ٹانکے کے برابر مانتے ہوئے صحرا میں اتنی بڑی تصاویر بناتے گئے، لیکن ان ضخیم تصاویر کو کم از کم 600 فٹ کی بلندی سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس علاقے میں اتنا اونچا کوئی مقام ہے ہی نہیں جہاں سے اشکال بنانے والے کام کی نگرانی کی جاتی۔ پھر اتنی مکمل اور درست اشکال کو کس ذریعے سے دیکھ کر اتنی درستگی سے بنایا گیا؟ اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ اہل نزکا کی عظمت کو دو چند کر دیتا ہے۔ 1500 سال سے زائد پرانی قبروں سے ماہرین اثریات نے پرانے زمانے کے کپڑوں کے ایسے خوبصورت ٹکڑے حاصل کیے ہیں جن کی بنائی بہت مضبوطی سے کی گئی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک امریکی ہواباز جم ووڈ مین نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ نالیوں یا خطوط کے اختتام پر بعض جگہ پتھروں کی ایسی ساختیں نظر آئی ہیں جن پر چولہے کا گمان ہوتا ہے، اور قدیم برتن جو ملے ہیں ان میں بعض پر ایسی تصاویر موجود ہیں جن میں ایک گلوب سا دکھایا گیا ہے جس کے ساتھ گھاس پھوس کی بنی ہوئی کینو کشتی دکھائی گئی ہے۔ اگر ان تین باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اہل نزکا گرم ہوا کے غباروں میں بیٹھ کر فضا سے نیچے کے اشکال کا مشاہدہ کرتے تھے۔ قدیم کپڑے کی مضبوط بنائی کی بدولت اگر ایک غبارہ سا سی لیا جاتا تو اس میں سے ہوا کا اخراج زیادہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اس کپڑے کے غبارے سے کینو باندھ کر چولہوں سے گرم ہوا داخل کر کے غبارہ بھر لیا جاتا ہوگا، اور بلند ہوتے ہوئے غبارے کے ساتھ بندھی ہوئی کینو میں بیٹھے ماہر نیچے کا جائزہ لے لیتے ہوں گے۔ نومبر 1975 میں اس نظریے کی تصدیق کے لیے ووڈ مین نے مقامی انڈینوں کے بنے ہوئے کپڑے کے غبارے اور قدیم نزکا کے باسیوں کے معلومہ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ایک انگریز ماہر جولین ناٹ کے ہمراہ کونڈر اول نامی غبارے میں صحرائے نزکا پر کامیاب سفر کر لیا۔ کیا نزکا انڈینز نے بھی یہی تکنیک استعمال کی تھی؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں اپنے فضا میں سفر کی تاریخ میں بھی ترمیم کرنا ہوگی۔ ان پراسرار شکلوں کی اہمیت کیا ہے؟ انہیں کیوں بنایا گیا ہے؟ آیا کیا یہ کوئی علامت ہے، آگاہی کی یا خبرداری کی؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کا بیڑا نیو یارک کی لانگ آئی لینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پال کوسوک نے اٹھایا۔ پہلے ہوائی جہاز کے ذریعے علاقے کی تصاویر حاصل کی گئیں، پھر ایک سخت مشقت طلب کام شروع ہوا۔ ایک خط کے ساتھ ساتھ تپتی دھوپ میں صدیوں پرانی ریت کھرچی جانے لگی تاکہ زیادہ واضح تصاویر حاصل ہوں۔ ایک برس کی محنت کے بعد محض چند درجن اشکال صاف ہوئیں۔ دھوپ سے بچنے کے لیے وہ صبح صبح صفائی کا کام کرتے تھے۔ 22 جون 1940 کی صبح طلوع ہوئی۔
ڈاکٹر کوسوک ایک ایسی طویل نالی کے عین سامنے کی پہاڑی پر کھڑے تھے جس سے بہت سی شاخیں نکل رہی تھیں۔ انڈینز کے پیچھے سے طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کو دیکھ کر ڈاکٹر نے گویا ان لکیروں کا راز پا لیا۔ کیا یہ بہت بڑا فلکیاتی چارٹ تھا جو ستاروں اور سیاروں کی سمتوں کا تعین کرتے ہوئے موسموں کے تغیر کی تشریح کر رہا تھا تاکہ نزکا کے کسان فصلوں کی بوائی کے بارے میں جان سکیں؟ کئی صدیاں محض اسی مقصد کے حصول کے لیے اتنی سخت مشقت میں صرف کی گئیں۔ ڈاکٹر کوسوک اور جرمن خاتون ماریا کا خیال یہی تھا۔ ان کا اندازہ تھا کہ اس عظیم فلکیاتی چارٹ میں جانوروں کی شکلیں مختلف سیاروں کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں پرندے نسبتاً تیز رفتار سیاروں زہرہ اور مریخ اور مکڑی مشتری اور زحل وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ خطوط ستاروں کی پوزیشن کا اظہار ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر کہا گیا کہ جس وقت تصاویر بنائی جا رہی تھیں تو ان لکیروں کے حساب سے سورج چاند ستاروں کی پوزیشن وہ ٹھہرتی ہے جو 500 عیسوی کے دور کو ظاہر کرتی ہے۔ نزکا سے 200 میل دور جنوب میں بھی اسی طرح کی شکلیں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح کولیراڈو دریا کے پاس کیلیفورنیا میں بھی نزکا سے مشابہ شکلیں نظر آتی ہیں، جنہیں گو آج موجاؤ انڈینز کا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اہل موجاؤ ان کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں رکھتے تھے کہ یہ کس نے اور کیوں بنائیں۔ موجاؤ کی ان شکلوں میں سے زیادہ تر 1880 عیسوی کے دوران ریلوے لائن کی تعمیر کے دوران تباہ ہو گئیں۔ پیرو میں مارکا ہواسی کے مقام پر پہاڑیوں میں چٹانوں کو تراش کر انسانی چہرے، ببر شیر، اونٹ، دریائی گھوڑے اور مگرمچھ سے مشابہ حیوانی شکلیں تراشی گئی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف خاص موقعوں پر واضح ہوتی ہیں، جیسے گرمیوں کے دنوں میں جب سورج کی شعاعیں ان پر دائیں جانب سے ترچھی پڑتی ہیں تو یہ صاف نظر آتی ہیں۔ پیرو میں ہی پسکو نامی ساحل کے ساتھ کوہ پیراکاز پر ایک بہت بڑا نشان کھدا ہوا ہے جو ترشول یا شمع دان سے مشابہ ہے۔ بحر اوقیانوس سے آنے والے لوگوں کو 800 فٹ جسامت کا یہ نشان بڑی دور سے نظر آتا ہے۔ یہ ایسی علامت کی مانند ہے جیسے کہ سڑک پر لگے سائن بورڈ پر بنی ہوتی ہے تاکہ مسافروں کی رہنمائی کی جا سکے۔ پیراکاز کی یہ علامت نزکا کے میدانوں کی جانب ایک اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ بہت پہلے یورپی جب یہاں آئے تو انہوں نے تریشول کو دیکھ کر سوچا کہ اس کے 3 نوکدار حصے باپ، بیٹا اور روح القدس کی علامت ہیں، اور ترشول کی سمت گویا عناصر تثلیث کی اس خواہش کا اظہار ہے کہ یورپی اس سمت میں آگے بڑھ کر جنوبی امریکہ کے باشندوں کو غلامی اور عیسائیت کا طوق پہنا دیں۔ ترشول یا شمع دان کی یہ علامت کس لیے بنائی گئی؟ یورپی حملہ آوروں نے دیکھا تھا کہ ترشول کی وسطی نوک سے ایک بہت بڑا سا رسہ جوڑا گیا ہے۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کے 2 پھلوں سے بھی کسی زمانے میں رسے جوڑے گئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ پیرو کے ایک شخص بیلٹران گارسیا نے ایک عجیب بات کہی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دراصل ایک بہت بڑا سسٹم تھا جس میں مختلف جسامت کے رسوں سے مختلف اوزان باندھے گئے تھے اور رسوں کو چرخیوں پر سے گزارا گیا تھا۔ مختلف جگہوں پر نشان زدہ سیڑھیاں کھڑی کی گئی تھیں جس سے یہ ایک بہت ہی بڑا زبردست زلزلہ پیما بن گیا تھا، جس کی مدد سے مد و جزر کا سراغ بھی مل جاتا تھا۔ گارسیا نے یہ بھی کہا کہ اس نظام میں نہ صرف پیرو بلکہ پورے کرۂ ارض سے آنے والے زلزلے کی لہروں کو ریکارڈ کرنے کی اہلیت موجود تھی۔ اس کے اس دعوے یا اندازے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ 200 قبل مسیح میں میکسیکو کے جنوبی علاقے میں زاپوٹیک قوم کا راج تھا۔ یہ لوگ کہاں سے آئے اس بات کا علم نہیں۔ ان لوگوں نے آرٹ، تعمیرات اور فلکیات میں بڑی ترقی کی اور ان کا دارالسلطنت مونٹی البان تھا جس کے آثار میکسیکو کی ایک پہاڑی پر ملتے ہیں۔ 1931 میں ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں سے اعلیٰ قسم کے نوادرات حاصل کیے جو زاپوٹیک قوم کے سورماؤں کے مقابر میں رکھے گئے تھے، مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز دریافت وہ زیر زمین ننھی منھی سرنگیں ہیں جن کا ایک بہت بڑا اور پیچیدہ جال بچھا ہوا ہے۔ یہ اتنی چھوٹی ہیں کہ آدمی تو دور کی بات ہے، عام قد و قامت کے بچے کے لیے بھی ان میں داخل ہونا دشوار ہے۔ سرنگوں کی اونچائی بعض اوقات 20 انچ اور کہیں کہیں محض 1 فٹ ہے، جبکہ چوڑائی 25 انچ کے قریب ہے۔ پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ نالیوں کا نظام نکاسی آب کے لیے ہے، مگر جب چند ایک نے ہمت کی اور بڑی مشکل سے پھنس پھنسا کر ان سرنگوں میں داخل ہوئے اور پشت کے بل گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھے تو ہر سرنگ کے آخر میں ایک عدد انسانی ڈھانچہ اور اس کے ساتھ قیمتی زر و جواہر پڑے ملے۔ ان سرنگوں کو کس طرح بنایا گیا، ان کا مقصد کیا تھا، ہم نہیں جانتے۔ جنوبی امریکہ میں انڈیز پر قابض ہونے والے یورپین نے دیکھا کہ وہاں انکا نامی قوم ایک زبردست نظام زندگی کے تحت علاقے کا نظم و نسق چلا رہی ہے۔
ان لوگوں کے شہروں، قلعوں اور محلات کی بنیادیں کسی پرانی تہذیب کی باقیات پر قائم ہوئی تھیں جن کے بارے میں انکا کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ پچھلی قوم تعمیرات کے سلسلے میں حیرت ناک حد تک مہارت رکھتی تھی۔ ان کا طرز تعمیر انسانی ذہن کو چکرا دیتا ہے کہ اتنا قدیم انسان اتنا ذہین تھا۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جہاں سانس لینا دشوار ہوتا ہے، وہاں ہزاروں فٹ کی بلندی تک پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے خدا جانے یہ لوگ کس طرح اٹھا لائے اور انہیں نامعلوم اوزاروں سے تراش کر رکھ دیا۔ 150 سے 200 ٹن وزن کے پتھروں کو ہزار ہزار میل پرے سے دریاؤں، وادیوں، ندیوں، دلدلوں کے اوپر سے لا کر پہاڑوں کی بلندی پر منتقل کرنا دماغ کو ہلا ہی تو دیتا ہے۔ یہ پتھر مقامی نہیں اور فی الحقیقت دور دور سے لائے گئے ہیں۔ بولیویا کے علاقے میں 13,000 فٹ کی بلندی پر کسی قدیم تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ یہاں پتھروں کو تراش کر ایک عظیم الشان شہر تعمیر کیا گیا تھا جہاں کسی زمانے میں ایک بہت بڑی آبادی ہوا کرتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس قدر بلندی پر ان لوگوں کی گزر بسر کس طرح ہوتی ہوگی، کیونکہ یہاں غلہ بھی نہیں اگ سکتا۔ اس قدر بلندی پر رہنے والے غنودگی کے مرض میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اتنی بلندی پر حمل ضائع ہو جاتا ہے، بلیاں تک نہیں رہ سکتیں۔ یورپ والوں نے آس پاس کے کوئچہ اور ایمارا انڈین لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کون رہتا تھا اور یہ شہر کس نے بنایا تھا، مگر انہوں نے اس بارے میں عدم واقفیت کا اظہار کیا۔ وہ اسے دیوتاؤں کا کارنامہ قرار دیتے تھے۔ ہسپانویوں نے دیکھا کہ سنگین معبدوں کی بنیادوں میں چاندی استعمال کی گئی ہے۔ انہوں نے 100 ٹن وزنی پتھروں کے نیچے سے چاندی نکالنا شروع کر دی، جس سے عظیم الشان شہر کی عظیم دیواریں اور معبد دھڑم سے آن گرے۔ شہر کے حسین تعمیراتی اجزاء اور پتھر کئی برس تک لے جا کر لاپاز شہر کی نئی تعمیرات اور سڑکوں میں استعمال کیے گئے، اور آج صرف وہ بھاری پتھر رہ گئے ہیں جن کو اٹھانا ناممکنات کی حد تک دشوار ہے۔ بولیویا میں ٹائی ہواناکو کے مقام پر واقع یہ شہر ویران کیوں ہو گیا؟ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ در حقیقت یہ مقام ایک بندرگاہ تھی جو مشہور جھیل ٹیٹی کاکا کے کنارے واقع تھی، جیسا کہ بعض آثار سے اندازہ ہوتا ہے، مگر فی زمانہ ٹیٹی کاکا جھیل خاصی دوری پر واقع ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے گہرے پانیوں میں سمندری جانور بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سطح سمندر سے بہت زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارضیاتی تغیر و تبدل کے دوران یہ مقام بہت بلندی پر آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ مجبوراً شہر خالی کر گئے۔ اس مقام پر 15 ٹن وزنی پتھر کا ایک دروازہ سا ہے جسے پتھر کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ مقامی انڈین اسے دروازہ آفتاب کہتے ہیں، مگر ان ایمارا انڈین کو معلوم نہیں کہ اس کا خالق کون ہے۔ یہ پتھر کوئی داخلہ یا حد بندی نہیں ہے، بس ویسے ہی بنایا گیا ہے۔ اس پر بنائی گئی محیر العقول اشکال پر غور و خوض کے بعد ماہرین نے بتایا کہ یہ فلکیاتی اعداد و شمار کا اندراج ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر کھرچ کر اشکال بنانے والے زمین کی حرکت سے آگاہ تھے۔ ایک اور معمہ یہ ہے کہ اس پتھر کے اشکال سے پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والوں کو جیسے اچانک کام چھوڑ کے جانا پڑا ہو اور وہ اشکال کو نامکمل ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ امریکہ میں بہت سی پہاڑیاں فی الحقیقت قدرتی پہاڑیاں نہیں، بلکہ ایسی انسانی تعمیرات ہیں جو گرد و غبار، مٹی اور اس پر اگنے والے نباتات کے سبب پوشیدہ ہو گئی ہیں۔ میکسیکو میں جنگوں کے دوران پانچو ولا کے ایک فوجی دستے نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر پوسٹ قائم کی جہاں سے وہ فیڈرل آرمی پر گولے برسایا کرتے۔ دھماکوں اور جھٹکوں سے اس پہاڑی پر بعض جگہ سے مٹی اکھڑ گئی۔ تب جا کر معلوم ہوا کہ یہ کوئی پہاڑی نہیں بلکہ ایک قدیم اہرام ہے جو ازٹک قوم نے تعمیر کیا تھا۔ جدید کئی منزلہ عمارتوں کی تعمیر سے قبل پورے امریکی خطے میں بلند ترین تعمیر ایک مایائی اہرام تھا جو گھنے جنگلات میں کھڑا تھا، اور صدیوں سے اس پر گھاس پھوس اور درخت اگے ہوئے تھے۔ گوئٹے مالا میں ٹکال کے مقام پر واقع اس بلند ترین اہرام کی اونچائی 212 فٹ ہے۔ اسے ٹکال چہارم کا نام دیا گیا ہے۔ میکسیکو میں ہی چرچ آف کلولا ایک عظیم الشان ازٹک اہرام نما معبد پر تعمیر کیا گیا جو 200 فٹ اونچا ہے۔ اس سے پہلے پہاڑی ہی سمجھا جاتا رہا ہے۔ پیرو کے علاقے میں کئی مقامات جنہیں مٹی کا ڈھیر خیال کیا جاتا تھا، فضائی سروے کے دوران اہرام نما تعمیرات ثابت ہوئے۔ ایکواڈور کی ایک پہاڑی کے بارے میں بھی روایات تھیں کہ یہاں انڈینوں کے خزانے دفن ہیں، جن کی تلاش کے دوران اس مقام کو ہسپانویوں نے نظر آتش کر دیا تھا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے دوران جب اس پہاڑی کو کھودا گیا تو چوٹی پر سے ایک عجیب شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح تعمیر نظر آئی جس کا مقصد سمجھا نہیں جا سکا۔
یہ مقام بھی بےحد پرانا معلوم ہوتا ہے۔ ان کا قوم اسے پہاڑ قرار دیتی تھی، مگر ماہرین ارضی نے اس بات کی تردید کی ہے۔ گویا انکا کی قدیم روایات میں بھی اس کا تذکرہ نہیں تھا اور یہ اس سے بھی پرانی تعمیر ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔